اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکات، نوازشات اور اس کی مہربانیوں سے مالا مال مہینہ جو بڑا مقدس، محترم، معظم اور مکرم ہے، ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر مہمان بن کے آیا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ مہمان ہم سے راضی اور خوش ہو کے رخصت ہو۔ اللہ کے دربار میں جا کے یہ ہماری شکایت نہ کرے بلکہ ہماری سفارش کرے۔ رمضان کی عظمت، فضیلت، شب قدر کی عظمت اور فضیلت اس پر میں گزشتہ 2 خطبوں میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اعلان کے مطابق رمضان المبارک کے چاروں خطبوں میں آیت الکرسی کی تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ آج کے خطبے میں اسی کے متعلق ابتدائی گفتگو کروں گا۔ قرآن مقدس کی 6600 سے زیادہ آیتوں میں سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی۔ اللہ نے جتنی چیزیں تخلیق کی، بنائی، ان چیزوں کا اللہ نے ایک سردار بھی مقرر کی۔ دن بنائے، دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا۔
راتیں تخلیق کی سب راتوں میں سے افضل رات شب قدر کو قرار دی. مہینے بنائے، تمام مہینوں کی سرداری اللہ نے رمضان کو دی. فرشتے تخلیق کیے، سید الملائکہ حضرت جبریل کو بنا. امتیں بنائیں تو تمام امتوں سے افضل امت محمدیہ کو قرار. مخلوقات جتنی بھی اللہ نے بنائی ان میں جنات ہیں، فرشتے ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو اور تمام انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو ان میں سے افضل بنا. اور 1,00,000 سے زائد انبیاء میں امام الانبیاء کا سیرا اور اشرف الانبیاء کی عظمت جو ہے وہ میرے نبی کو عطا ہے. یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر. قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا اور اس پر مجھے فخر بھی کو. جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو بنایا. اور اس میں 114 صورتیں ہیں. تمام صورتوں میں سے افضل اعلی سورت جو ہے وہ سورت الاخلاص کو قرار. اسی طرح قرآن پاک کی 6,600 سے زیادہ جو آیات ہیں ان تمام آیات میں سب سے افضل اور اعلی اور برتر آیت الکرسی کو قرار. یہ میں نہیں کہتا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرف اشارہ. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی. قرآن میں بڑی مہارت ہے ان قرآن پڑھنے میں.
تاکہ میرے نبی نے ان کو سند دی، اکراہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے افضل پڑھنے والا اور بہترین قاری جو ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی۔ ان سے میرے آقا نے پوچھا، ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، اللہ بہتر جانتا ہے جس نے قرآن بھیجا، یا وہ نبی مکرم بہتر جانتے ہیں جن پہ قرآن اترا۔ میرے آقا نے پھر کہا، یا ابی، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میرے آقا ابی کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ صحابہ سے یہ باتیں پوچھیں، اور ابی کی تو بات ہی کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، اللہ اکبر، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، ابی مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ جن پہ قرآن اتر رہا ہے، رب نے کہا ہے کہ ابی کو سناؤ۔ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا۔ ابی کہتے ہیں، ذکرت عند رب العالمین، میری قسمت رب العالمین کے ہاں میں ذکر کیا جاتا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے، لوگوں کو صحابہ کی عظمت سمجھ ہی نہیں سکے، ان پہ تنقید ہو رہی ہے، ان ہستیوں کی غلطیاں گنوائی جا رہی ہیں جن کے تذکرے رب عرش پہ کر رہا ہے۔ فرش تو فرش رہ گئے، عرش پہ بھی ان کے نام کے نغمے گونجنے لگے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، میرا موضوع نہیں، اٹھتی ہیں تو سامنے آمنہ کا لال کا چہرہ ہے، اور وہ چہرے کتنے خوبصورت ہیں جن پر محمد عربی کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں یا میں ان چہروں کو سلام کروں جو
آنکھیں اٹھتی ہیں تو سامنے امام الانبیاء کا چہرہ ہے. میرے آقا کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں. عرش پہ تذکرے ہو رہے ہیں, عرش پہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے. ابئی کو سنو, حضرت ابئی رونے لگے, خوشی سے آنسو بہنے لگ گئے کہ میرا نام اللہ نے لیے. ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو, تم ڈوب کے نہیں سنو گے, کبھی نہیں سنو. کبھی بڑے لوگ آپ کا تذکرہ کریں, ملک کا وزیر اعظم کرے, کوئی بڑا آدمی کرے, کوئی پاپولر قسم کا آدمی کرے, آپ کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں, میرا تذکرہ اس نے کیا ہے. اور جن کے تذکرے رب نے کیے, تصور تو کرو ایک منٹ کے لیے یار. رب جن کا نام لے کے کہہ رہا ہے اس کو قرآن سناؤ میرے نبی. پھر ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ, میرا علم اور میرا فہم یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی سب آیتوں میں سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی. تو میرے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا, ابئی کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ابئی تجھے تیرا علم مبارک ہو. یعنی میرے نبی نے تائید کر دی کہ جو تو بات کہہ رہا ہے یہی بات صحیح. اس پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن میں آیت الکرسی کی عظمت کے لیے صرف ایک بات پہ اکتفا کرتا ہوں. آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے, پھر اس دعوے کو اللہ نے 7 دلیلوں سے ثابت کیا. دلیلیں بھی علمی نہیں عقلی. کتنی دلیلوں سے؟ دعویٰ بڑا مختصر سا ہے, صرف 4 حرفوں میں ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اس پوری مخلوقات میں, اس زمین و آسمان میں 14 طبقوں میں میرے سوا الہ کوئی نہیں. اگر آپ 4 جمعے پہ آتے رہے تو الہ کا معنی بھی کریں گے, شاید آج بھی کچھ ہو جائے, پھر عقلی دلائل بھی اس پہ پیش کریں گے. فی الحال آپ بس اتنی بات آپ سمجھتے رہیں. دعویٰ کیا ہے؟ میرے سوا نہ آسمان میں رہنے والے نوری فرشتے الہ بننے کے لائق ہیں, نہ زمین میں رہنے والے جنات, نہ انسان, نہ آتشی کرنوں والا سورج, نہ ضیا پاشیاں کرنے والا چاند, نہ جگمگانے والے ستارے, نہ بہنے والا پانی, نہ جلانے والی آگ, نہ دودھ دینے والی گائے. اشارہ تو میں بڑا کیتا یہ, نہ دودھ دینے والی گائے. اگلا اشارہ کتنے لوگ سمجھیں گے یار؟ نہ شاہ زور گھوڑا, نہ دودھ دینے والی گائے, نہ شاہ زور گھوڑا, نہ کوئی جن, نہ انسان, نہ فرشتہ, نہ کوئی شجر, نہ حجر, نہ قبر, نہ کوئی نبی, نہ ولی, نہ پیر, نہ فقیر, نہ حضرت ابراہیم, نہ حضرت اسماعیل, نہ حضرت موسیٰ, نہ حضرت خضر, نہ حضرت عیسیٰ, نہ مائی مریم, نہ لات, منات, ہبل, مناف, کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں. چھوڑو جس کے سر پر میں نے نبیوں کی امامت کا تاج سجایا, جسے میں نے بلندیاں دی, اشرف الانبیاء بنایا,
جسے میں نے ساری مخلوقات میں سے اپنا محبوب بنایا اور اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا تھا تو میں قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. جس کو میں نے اتنی عظمت عطا کی کہ جس زمین پہ قدم رکھتا تھا میں اس کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا تھا، وہ آمنہ کا لال بھی الہ بننے کے لائق ہو. یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ لا الہ الا اللہ. صرف الا اللہ نہیں، اللہ الہ نہیں، صرف یہ دعویٰ نہیں کہ میں الہ ہوں، نہ، یہ تو مشرکین مکہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کا الہ تو وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ بھی اور وہ بھی جنہیں ہم پکارتے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہم دیتے. اللہ نے یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، نہیں، الا اللہ بعد میں. جو سمجھ گیا وہ تو بولو یار. جو نئے لوگ آئے انہوں نے تو سمجھ نہیں آنے میرے مزاج دی. جو ہر جمعے پہ سنتے ہو تو وہ بولو الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، جس برتن میں پاکیزہ چیز ڈالنی ہو نا، اسے پہلے صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں. وہ برتن صاف ہو گیا، اب اس میں دودھ ڈالا. اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا. یہ ساری گندگی نکال، غیر اللہ کی معبودیت نکال. فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں میرے حالات کو جانتا ہے، فلاں سجدے کے لائق ہے، فلاں کرنیاں بھرنیاں والا ہے، فلاں کھوٹی قسمت. نکال ان ساری چیزوں کو، اقرار کر لا الہ. اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ. الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ آپ یقین کریں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں تفصیلات میں چلا جاؤں گا تو چاروں جمعے خدا گواہ ہے اسی دعوے پہ لگ جائے، پھر بھی دعویٰ بیان نہیں. سمجھدار لوگ میرے مقتدی جو ہیں سننے والے، ان کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. چاروں جمعے میں 4 گھنٹے ہوں گے نا، یہ 4 گھنٹوں والا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے. اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے. یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میں ہوں جو مختصر کر کے آپ کو سمجھا دوں. اللہ مجھے توفیق دے دوں. اسی مسئلے میں اختلاف تھا میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان. جو کہوں گا اس کا آج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار ہوں. عام میں سے کوئی بندہ میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، آج بھی، کل بھی، سال کے بعد بھی. تمہیں یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہاں نہ پوچھ سکو مسئلہ لا الہ الا اللہ کے متعلق جو میں کہوں گا، جو میں بیان کروں گا، کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ دینا. تمہیں کھلی اجازت ہے رب کے سامنے میرے گریبان کو پکڑ کے کہنا، مولا اس نے الہ کا معنی کیا تھا، اس کو پوچھ اس نے الہ کا یہ معنی کیوں کیا. میری بڑی دلی خواہش ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے مجھے کوئی پوچھے، پھر میں رب کے سامنے
پھر میں رب کے سامنے الہ کا معنی بیان کروں. خدا کی قسم ہے، میری دلی خواہش ہے کوئی بندہ رب کے سامنے مجھ سے پوچھے کہ اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، صحیح کیا تھا، پھر میں رب کے سامنے الہ کا معنی کروں اور اس پر میں قرآن کی آیتوں کی بارش برسا دوں کہ مولا یہ معنی تو نے کیا تھا، سورت طٰہٰ میں کیا تھا، سورت آل عمران میں کیا تھا، سورت انعام میں کیا تھا، سورت قصص میں کیا تھا، سورت نمل میں کیا تھا. پھر میں وہاں وہ آیتیں پڑھوں. کاش کوئی مجھ سے رب کے دربار میں پوچھے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نئے بندے آئیں وہ یقین کریں. وہ اس لیے نہیں، ان کے لیے بات بالکل نہیں ہوگی کہ علماء نے آج تک لا الہ الا اللہ کا لوگوں کو معنی نہیں بتایا. نہیں کوئی معبود مگر اللہ. معبود پنجابی کا لفظ ہے نا، اردو کا لفظ ہے نا، عربی. تم عربی جانتے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے معبود کون ہوتا ہے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق. عبادت پنجابی کا لفظ ہے، عربی. تم عربی جانتے ہو؟ عربی میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کوئی پوجا کے لائق. پوجا ہندی کا لفظ ہے. تم ہندی جانتے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے پوجا کیا ہوتی؟ نہیں کوئی پرستش کے لائق. پرستش فارسی ہے. تم فارسی جانتے ہو؟ آج تک علماء نے نہیں بیان کی. یہ صرف اشاعت التوحید کے علماء کو شرف حاصل ہے. ان لوگوں کو الہ کا معنی بتایا. یہی فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں، بس یہی فرق ہے. لوگ تیرے گھٹنے بھی چھوتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ بھی چومتے، لوگ تیرے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، لوگ تجھے نذرانے بھی دیتے، پیسے بھی دیتے ہیں. حضرت جی حضرت جی حضرت جی آ گئے کرتے ہیں. اور بندیالوی کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کیوں کیوں ہمارا قصور بتاؤ نا. تجھے حضرت جی تیرے گھٹنوں کو ہاتھ، تجھے نذرانے، ہم سے پناہیں. کیوں؟ فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے، تو بند کمروں میں بیٹھ کے بتیاں بند کر کے دروازے بند کر کے ذکر کرواتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر ان کو لوگوں کو فضیلتیں سناتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی کے کیا ہی کہنے ہیں. تجھ میں اور فرق مجھ میں یہ ہے. پسند آ جائے میری بات تو میری تائید کرنا، مجھے پتہ چلے کہ لوگوں نے تائید کی ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تو بند کمروں میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے، بندیالوی الہ کا معنی بتاتا ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے. تجھے سننے والے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے. یہ میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہوتا ہے، مانا ہے یا نہیں مانا. غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں نے کوئی انہیں الہ مانا ہے. اس لیے کہ اسے الہ کا معنی نہیں. میرے آقا کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو اصل اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا. کس میں تھا؟ یہ قرآن پڑھی. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے. کعبہ کو جو بیت اللہ کہتے تھے نہیں مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے. میں زیادہ حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا. سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے،
سورت یونس کی آیت نمبر 31 ہے. نیٹ پہ میری تقریر چلے گی، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی پہنچے گی لوگوں تک، ہزاروں بندے اس کو دیکھیں گے. سورت یونس کی آیت نمبر 31. اتنا فراخ دل خطیب تمہیں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. متعصب لوگ ملیں گے. بندیالوی کہتا ہے تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے اٹھا، تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے اٹھا، تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے اٹھا، تیرے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا. اس کا ترجمہ پڑھ. جو ترجمہ میں کروں گا، جو میں کہہ رہا ہوں، ہر عالم وہی کہے. دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا رازق کون ہے؟ پڑھو سورۃ یونس کی آیت نمبر 31. وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے. بولو تھوڑا جہا، بولو تو صحیح. ہاں اپنے بھی ذرا ویکھو. ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظریں کرو. ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے. پڑھو سورۃ یونس کی آیت نمبر 31. مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے قرآن نے. کل میرے پیغمبر پوچھ، من کون یرزقو کم من السماء والارض. کہتے ترجمہ میں بھی نہیں کیتا، تسی آپ ترجمہ کر لیں. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ اور تھوڑے کول سوال نہیں، تسی تے پاکستان شریف رہن والے پاک لوگوں کا ملک ہے. یہ سوال اللہ کر رہا ہے ابو جہل سے، مشرکین مکہ سے. تمہیں زمین و آسمان سے روزیاں دینے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ. فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ. وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارا روزی رساں کون ہے؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جاندار سے بے جان نکالنے والا، بے جان سے جاندار نکالنے والا، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ. مرغی زندہ ہے، اس سے نکالا انڈا، بے جان ہے. انڈا بے جان ہے، اس سے نکالا چوزا. انسان جاندار ہے، اس سے نکالا نطفہ بے جان. نطفہ بے جان ہے، اسی سے بنایا بچہ. مشرک کے گھر مومن پیدا کرنے والا، یہ تیسرا معنی کر رہا ہوں. تیسرا، مومن کے گھر میں مشرک پیدا کرنے والا، مشرک کے گھر میں مومن پیدا کرنے والا. نوح کے گھر میں کنعان، آزر کے گھر میں ابراہیم. متقی لوگوں کے گھروں میں بدماش پیدا کرنے والا، اور بدماشوں کے گھروں میں عالم پیدا کرنے والا. کون ہے؟ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ نکل. ان سے پوچھ میرے پیغمبر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھ اس ساری کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ آپ سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا، کن سے پوچھا جاتا؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جیل جا رہا ہے، کوئی جیل سے رہا ہو رہا ہے، کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی دولت مند، کوئی غریب، کوئی حاجت مند. کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کوئی خوبصورت، کوئی حسین، کوئی بدصورت، کوئی قبول صورت. کبھی بارشیں ہوئی، کبھی نہ ہوئی، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی،
کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، یہ ساری تدبیریں کائنات کی کون کرتا ہے؟ ان سے پوچھ مکے کے مشرکوں سے، یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن نے بیان کی۔ کون سی آیت میں نے بتائی؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31۔ ان کے جواب کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فقل، میرے پیغمبر یہ جواب میں اللہ 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 کر رہی ہیں، تو پھر آپ کہیں افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ سب کچھ مان کے پھر شریک بناتے ہو؟ مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کے حصے نکالا کرتے تھے۔ اٹھاؤ سورۃ انعام، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کھیتیوں میں، چوپایوں میں وہ ایک حصہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے نام کا، کہتے ہیں ھذا للہ۔ بولو تو صحیح یار، بولو۔ وَھذا لِشُرَکائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ نیاز ہے ہمارے، نظر اللہ، یہ نظر ہے اللہ کی، ھذی للہ وَھذا لِشُرَکائِنَا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نام کے حصے بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو نئے بندے آئے نا یہاں، وہ بالکل حیران ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا، یہ مکے کے کافر ہیں، یہ مکے کے مشرک ہیں، اللہ کو خالق مالک رازق مان رہی ہیں، محیی ممیت مدبر مان رہی ہیں، بارش برسانے والا مان رہی ہیں، اپنی پیداوار میں چوپایوں میں اس کے نام کے حصے نکال رہی ہیں، پریشان ہوں گے۔ لیکن یہ سب قرآن ہے، بعد میں میرے پاس آ جانا، میں آیت نمبر بھی آپ کو بتا دوں، اگر کسی کے ذہن میں اب ہے تو بتا دے، ابھی بتا دیتا ہوں۔ جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، سورۃ انعام ہے۔ اللہ کو پکارتے بھی۔ سورۃ انفال ہے۔ کون سورت؟ مشرکین مکہ بدر کی طرف جا رہے ہیں میرے آقا سے لڑنے، مکے سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہم، اللہم کا کیا معنی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بیچارے عام لوگوں کا تو خیال ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، میرے نبی اللہ منوانا چاہتے تھے نا۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، وہ جس کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ سچا نبی ہے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج آؤ صحیح، میں تو منہ منگی موت آج دینا چاہوں۔ پھر اللہ نے وہاں تباہ کیا یا نہیں کیا؟ لیکن وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی بات مسجد کے متعلق کر لوں، پھر باقی باتیں کرتا ہوں آپ سے۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دل ذرا فراخ ہوتے، سخاوت بہت کرتے ہیں۔ میں جو غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار ہیں، جن کے گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، میں ان سے تو کچھ نہیں کہوں، وہ اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈال دیں، 10 روپے ڈال دیں، 20 ڈال دیں، میں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ البتہ میں
صاحب ثروت لوگوں سے کہوں گا کہ محلے میں، برادری میں، دوستوں میں اس طرح کے سفید پوش حاجت مندوں کا خیال رکھا کرو۔ سفید پوش کا لفظ میں وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ توفتاً ان کو کوئی چیز بھیجیں، افطاری کے لیے بھیج دیں۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے، آپ صدقہ کریں، صدقہ اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ ہے، تیری نیت ہے صدقے کی، اسے کہو یہ تحفہ ہے، اسے کیا کہو؟ عید کے کپڑے لے دیں، عید میں اس کے بچوں کے کپڑے لے دیں، اس کے بچوں کی جوتیوں کا انتظام کر دیں، اسے کہیں عید کے لیے بھائی تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے یہ تحفہ ہے، نیت کس کر لیں؟ اللہ صدقے کا ثواب دے گا آپ کو۔ تو غریب لوگوں کا، حاجت مند لوگوں کا خیال کیا کرو، محلے میں، برادری میں، دوستوں میں، کلیگ جو آپ کے ہیں، ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، حاجت مند ہیں، ان کا خیال کیا کرو۔ یہ مسجدوں کے جو نظام ہے، یہ ہماری جو معاویہ مسجد ہے اس کا کوئی ماہانہ چندہ نہیں، قطعاً ایک پیسہ بھی چندہ نہیں، سارا دار و مدار جھولی پہ، جھولی 20,000 فی جمعہ، وہ مہینے کے 80,000 بنے گی، لاکھ سے زیادہ بل آ جاتا ہے، باقی تنخواہیں، اخراجات، موٹریں، بجلی، صفیں، یہ الگ چیز ہے ایک۔ تو یہ رمضان میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ بیلنس برابر ہو جاتا ہے، رمضان کا جو تعاون ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو ہمارے اخراجات کا بیلنس جو ہے وہ برابر۔ تو میں صاحب ثروت حضرات سے کہوں وہ اس توفیق کے ساتھ ڈالیں، اس ہمت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، مالی طاقت، مالی جو وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے۔ ان کی ماہانہ آمدنی لاکھوں میں، کرایوں کے مد میں لاکھوں روپے وصول ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے رزق حلال میں اور برکتیں دے، کوئی دولت بری چیز نہیں ہے، حلال طریقے سے آئے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ اس مجمع میں 100 بندے ایسے نہیں ہوں گے جو 1,000 روپے دے سکتے، صرف 100، 1,000 دے۔ تھوڑی سی آج ہمت کریں۔ اس 1,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1,000 سے اوپر نہیں دینا، یہاں مجھے ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو 5,000، 10,000، 20,000 تک بھی دے سکتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان کے لیے غریبوں کا 20 روپے، غریب کا 10 روپے دینا، ان کا 20,000 دینا برابر ہے، اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا۔ تو اللہ کے فضل سے، رحمت سے ان کی جھولی بھریں، اللہ آپ کی جھولیاں بھرے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ کا پھر ایک دفعہ پیچھے جائیں، پچھلے لوگ ایک دفعہ پھر جیب میں ہاتھ پاؤ جی، اچھے اچھے لوگ بیٹھے جو ہمارے موائز ساتھی، ہمارے مسلک سے متفق ہیں، جن کو یہ یقین ہے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم نے کبھی حق چھپایا نہیں، توحید ہم نے بیان کی ہے علی وجہ الکمال بیان۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری مخالفت کتنی، مخالفین نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا، اور اگر آپ بھی نہ کریں تو ہم نظام کیسے چلائیں؟ یہ مدرسے کا جو نظام ہے، تو میں اپنے احباب سے کہوں گا کہ زکوٰۃ، عشر اور زکوٰۃ یہ آپ کہیں بھی نہ دیں، تمام کی تمام رقم آپ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے وقف کریں۔ ہمارا بندہ وہاں گیٹ پہ بھی بیٹھا ہے، جمعے کے بعد آپ مجھے بھی مل سکتے، آپ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے تقریباً 25 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ ہے، اور اللہ کی رحمت سے چلتا ہے، اللہ وہاں سے بھیجتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں۔ آپ تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں، شہر سرگودا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے جماعت کے لوگ، احباب، مقتدی، جمعے کے مقتدی، نمازوں کے مقتدی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آج کل جو افطاری پر اور سحری پہ جو خرچ ہو رہا ہے
یہ ہزاروں میں خرچ ہو رہا جو ہم سحری طلبہ کو دے رہے ہیں. تقریباً 200-250 کے قریب جو بچے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے آئے ہیں, حفظ کر رہے ہیں. ان کی افطاری سحری میں ہم انہیں دہی دے رہے ہیں, چائے دے رہے ہیں. افطاری میں انہیں ہم ایک فروٹ دے رہے ہیں, ساتھ ٹکی دے رہے ہیں ایک, اور گوشت ہر روز چکن دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دال پکا رہے ہیں اس طرح کا, اچھا ان کو کھلا رہے ہیں چاہ کہ ان کے گھر کی کمی محسوس ہو نہ ہو. آپ میں سے اگر کوئی افطاری فنڈ میں پیسے جمع کروانا چاہتا ہے کہ میری افطاری ہونی چاہیے تو وہ جمعے کے بعد مجھے ملے. کچھ لوگوں نے تعاون کیا ہے. آپ میں سے بھی کسی کے دل میں آئے کہ نہیں میں نے بھی افطاری کروانی ہے, تو ایک افطاری کا خرچہ 15,000 ہے تقریباً. اس گوشت کو ہٹا کے لیکن گوشت کی رقم ایک بندے نے تقریباً 12 دنوں کی اکٹھی فراہم کر دی. اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے. اکٹھی دے دی اس نے. 20 کلو چکن روزانہ وہ ایک آدمی خرید کے دے رہا ہے. 12 دنوں کے لیے ہے, باقی کے 8 دن رہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہی بندہ اللہ اسے ہی توفیق دے دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ میں سے بھی کوئی بندہ, تو میں بار بار یہ کہوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا, آپ جامعہ علوم کو زکوٰۃ میں نہیں بھولیں گے اور رقم یہیں آپ اپنی زکوٰۃ کی دیں گے. ہمیں اگر 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کے قریب یہاں سے وصول ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی, کیونکہ درمیان میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, کچھ گلوں سے نکلتا ہے. آج جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں یہاں جو ہزاروں میں نہیں دے سکتے, وہ مدرسے کے گلے میں آج اپنا تعاون ڈال کے جائیں. جو سامنے مدرسے کے سامنے کھمبے کے ساتھ گلا پڑا ہوا ہے, 20 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, جو غریب لوگ ہیں اتنی طاقت نہیں ہے ان میں, وہ وہاں ضرور اس گلے میں ڈال کے آئیں. جی اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں, چند منٹ رہ گئے, اسی میں بیان کروں. مشرکین مکہ مصائب میں اللہ کو, زور سے بولو, اور مشرکین مکہ کشتیوں میں جب کشتی بھنور میں پھنستی, گردام میں آتی اور انہیں یہ محسوس ہوتا کہ لہریں اٹھی ہیں, موجیں ناموافق ہو گئی ہیں, ہوا ناموافق ہو گئی ہے, کشتی الٹتی ہے, تو قرآن کہتا ہے اس وقت وہ اپنے سارے مشکل کشاؤں کو بھول کے خالص مجھے پکارا کرتے تھے. سورت عنکبوت ہے, بولو, آیت نمبر 65 ہے. میں منت کروں گا, ہاتھ باندھ کے منت کروں گا. میری یہ تقریر فیس بک یوٹیوب کے ذریعے جن لوگوں تک پہنچے ان کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے وہ قرآن اٹھائیں. میری منت ہے, آپ سے بھی میری منت ہے. اپنی مسجد میں جائیں, گھر میں جائیں, قرآن اٹھائیں, سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 65 نکالیں. پھر کہوں گا ترجمہ کسی دیوبندی کا ہو, بریلوی کا ہو, شیعہ کا ہو, اہل حدیث کا ہو, کوئی پابندی نہیں. جس کا ترجمہ آپ کے ہاتھ میں آئے اٹھاؤ. ہماری تو تحریک یہی ہے, رجوع الی القرآن. لوگوں کو پلٹو, کس کی طرف؟ لوگوں کو کہو کس سے کہانیاں چھوڑو, وارث شاہ کی ہیر, سیف الملوک, بلے شاہ دا کلام, یہ دلیلی ہے. بلے شاہ کا کلام, سیف الملوک, وارث شاہ کی ہیر. پھر بنیالوی کہتا ہے تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں, اس نے ہمیں علم دیا, جہلوں کو مال دیا. بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے, ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. ہمارے مخالفین کو وارث شاہ کی ہیر دی,
ہمیں قرآن کی تفسیر دی ہے، ہم راضی ہیں رب کی تقسیم پر۔ ابو بکر اللہ تیری بھی شادی کروا، ہو سکتا ہے قبولیت کا ہی وقت ہو یا حال دلہن جمی نہ ہوئے۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ مخالفین کو قصے، کہانیاں، 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے، کچے دھاگے دی تانتے، بابا فرید کھوہ وچ الٹا لٹکیا، تمہیں رب نے یہ دیا، خواب، کشف، الہام، حکایتیں، مرثیے، ڈوڑے، ہمیں رب نے اپنا قرآن دیا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر، زور سے بولو، زور سے بولو، یہاں لکھو، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں۔ پھر سورۃ یونس میں اس کو بیان کیا، اللہ ایک جگہ پہ تفصیل کرتے ہیں، ایک جگہ پہ اجمال۔ سورۃ یونس میں بیان کیا، لہریں اٹھیں، موجیں اٹھیں، انہوں نے سمجھا گھیرے گئے، ان موجوں میں گھیرے گئے، پھنس گئے، یہ سورۃ یونس میں بیان کیا۔ عنکبوت میں آ کے کہا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتی ہیں کشتیوں میں، کشتی آئی گرداب میں، دعوا اللہ، لگے پکارنے کس کو؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون؟ کون؟ فَادْعُوا اللہ، لگے پکارنے کس کو؟ دعوا اللہ، دعوا اللہ، دعوا اللہ، لگے پکارنے کس کو؟ مخلصین، مخلصین کا معنی کرو، سب بھول گئے۔ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے اگر میرا اچانک عذاب آئے تو میرے سوا اوروں کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت اسی کو پکارو۔ جب زلزلہ آتا ہے، تیز زلزلہ آ گیا، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ، زور سے کہو آمین، اللہ محفوظ فرمائے۔ آفتو جب تیز زلزلہ آتا ہے، دکاندار دکانوں سے باہر نکلے، گھروں سے باہر لوگ نکلے، یا علی مدد، سلطان باہو پہنچو، اللہ اللہ اللہ، یہ ہے فطرت۔ جو مصیبت کے ٹائم جس طرف تم آنا چاہتے ہو، بندیالوی حالت صحت میں اس طرف لے آنا چاہتا ہے، اسی طرف آؤ، یہ فطرت ہے۔ سارے ہسپتال نپٹا لیے، سارے دم درود چھو چھا شف شف سارے بھگت لیے، کچھ نہیں بڑھیا، کچھ نہیں بڑھیا۔ فلاں کھا کے شفا ہے، کھا کے دیکھ لئی، کچھ نہیں بڑھیا۔ فلاں جگہ پہ نیاز چڑھا کے دیکھی، کچھ نہیں بڑھیا۔ فلاں دربار کا سلام مان لیا، کچھ نہیں بڑھیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر لے آئے، لوگ آئے، سناؤ آکے اللہ علی گلی ہے ہونا یا اتھے اساں تین پہلے لے آنا چاہنے ہیں، اتھے تین اساں پہلے لے آنا چاہنے ہیں، جتھے تو اخیر تے آیا ہن اللہ علی گلی ہے، ہن اللہ علی سہارا ہے۔ اس وقت وہ پکارا کرتے تھے دعوا اللہ۔ فیس بک پہ ایک مجلس دیکھی، وہاں ذاکر صاحب تقریر کر زلزلہ آ گیا، پچھلے دنوں میں زلزلہ آ گیا،
کسی کا نام نہیں لیتے. تو زلزلے میں وہ ذاکر صاحب چونکہ بن رہی تھی ویڈیو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، مجال ہے ایک مرتبہ بھی یا علی مدد کا، ایک مرتبہ بھی 12 کا نام لیا، ایک مرتبہ بھی 5 کا نام لیا، اللہ 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 اللہ. اللہ کہتے ہیں قرآن میں اگر میرا عذاب اچانک آئے کس کو پکارو، وہ بھی کشتیوں میں گھر کے، دعو اللہ کرو مانا یار مخلصین. آگے بھی سناؤں، فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں بچا کے لے آتا خشکی پر، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہی مشرک کے مشرک، خشکی پہ آئے تو پھر وہی مشرک کے مشرک. ہمارے ہاں کہتا ہے یا بہاء الحق یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. یہ چشتی دے ملان نال کشتی دا بھی بیڑا غرق کیتا. کشتی بھی کوئی لفظ ہے، کشتی تو لفظ ہی نہیں ہے، کشتی لفظ، لیکن وہ چشتی نال ملانا سی، اس نے بنا دیتا کشتی. مولا علی میرا بیڑا پار، ہاں مولا علی میری کشتی پار. اور مشرکین مکہ بولو اور انصاف کی گل تے کرو. اللہ جو کہتے ہیں جب بھی بولو انصاف کی بات کیا کرو، حق کی بات کیا کرو، چاہے اپنوں کے خلاف ہو. مشرکین مکہ سمندروں میں دریاؤں میں جب گھر جاتے تھے، قرآن کہتا ہے دعو اللہ مخلصین، اور یہ عین کشتیوں میں گھر جاتا ہے کس کو پکار. جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا. آپ وعدہ کریں اگلے جمعے انشاءاللہ آپ 12:45 بجے آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں. میں الہ کا معنی کروں، الہ کون ہوتا ہے، پھر میں قرآن سے ثابت کروں. وہ بہت انتہائی مفید مضمون ہوگا. اپنے دوستوں کو، میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا آج کہیں دوست اپنے دوستوں کو لے کے آئیں. میں آج پھر آپ سے کہتا ہوں جو ہمارے موبائل ساتھی ہیں توحیدی، جو ڈاماڈول لوگ ہیں، اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں تھے، ان کو لائیں، آپ منت کر کے لائیں. اگر آپ کی محنت سے ایک بندہ بھی شرک سے بچ جائے آپ کی نجات کے لیے کافی. اس کے لیے محنت کریں گے، کم از کم ایک بندے کو تو اپنے ساتھ تیار کر کے لے آئیں. اور 12:45 سے پہلے آنا، 12:45 سے پہلے ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے الہ کا مفہوم جب شروع کرنا ہے. تو درمیان میں آئیں گے تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی. ہاں ہمارا تھل کے علاقے میں ایک پنڈ ہے بلند، وہاں ہمارے موائز ساتھی ہیں، ان کا مقابلہ تھا مخالفین سے کسی جگہ پہ، وہ انہیں مل گئی، خرید لی انہوں نے، اس کی رقم انہوں نے ادا کرنی ہے عید کے بعد. ان کا آدمی آیا ہوا ہے آخری صف میں بیٹھا ہوگا مسجد کی. آپ میں سے ہمت کریں گے لوگ اور ان کی جھولی میں کچھ نہ کچھ آپ ڈال کے ضرور جائیں گے، حصہ آپ ضرور ڈالیں گے. دیں جی.